ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سبیہ زبیر کا آداب. پیش ہے ہمارا پروگرام اسپائر ٹو انسپائر، یعنی حوصلہ افزائی کی کوشش کرنا. اور اس پروگرام میں ہم آج آپ کی ملاقات ایک ایسی انسپائرنگ، بااثر اور قابل احترام شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے تعلیم کے ذریعے ایک خاموش انقلاب برپا کیا اور پھر بیدر کے چھوٹے سے شہر سے ایک ایسی تحریک شروع کی جو آج ملک بھر میں علم کی روشنی پھیلا رہی ہے. جن کا ویژن صرف امتحان میں کامیابی حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو علم، اخلاق اور کردار میں سب سے زیادہ مضبوط ہو، اور جن کی محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کا ثمر ہے کہ آج ان کی تعمیر فکر ایک مثالی تعلیمی ماڈل بن گئی ہے. جن کو ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جانب سے سر سید ایوارڈ آف ایکسلنس سے نوازا گیا، اور اس کے بعد بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے قومی اعزاز سلور ایلیفنٹ ایوارڈ سے اتر پردیش کے راج بھون میں ایک شاندار تقریب میں وہاں کی گورنر آنندی بین پٹیل کی ہاتھوں دیا گیا. آئیے ملیے ہمارے آج کے معزز مہمان، مدبر اور دانشور قوم، مجاہد تعلیم، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ڈائریکٹر اور بانی عالی جناب عبدالقدیر صاحب. ڈاکٹر صاحب کا استقبال ہمیں نشار سے کرتے ہیں. فلاح قوم کی خاطر جنوں مآب ہیں آپ، فلاح قوم کی خاطر جنوں مآب ہیں آپ، ہر اعتبار سے ایک مرد کامیاب ہیں آپ. ہزاروں دیکھے ہیں ہم نے مدبران وطن، ہزاروں دیکھے ہیں ہم نے مدبران وطن، مگر یہ سچ ہے کہ ان سب میں انتخاب ہے آپ. ڈاکٹر صاحب، سالہ ڈیجیٹل کے تمام عہدیداران، اراکین، ناظرین کی جانب سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو سر جی، تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے بچپن، آپ کی ابتدائی تعلیم اور آپ کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہوں گی. جی الحمدللہ، میں گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول اردو میڈیم سے جی 7 تک پڑھا، اور جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک تعلیمی تحریک بنگلور سے شروع ہوئی تھی. جی میرے رہبر رہنما جی جن سے میں متاثر ہو کر چھوٹی سی حقیر سی تعلیمی کوششیں کر رہا ہوں، جی بڑی پرسنالٹی، حقیقی ماہر تعلیم، جی ڈاکٹر ممتاز احمد خان. جی علمین کے علمین کے ہاں وہ جو ہے بیدر میں ایک ہائی اسکول شروع کیے تھے، جی الامین اردو ہائی اسکول. جی پہلے ہی بیچ کا ایڈمیشن نمبر 2 میرا تھا. او ماشاء اللہ. جی اردو میڈیم سے. جی پھر +2 تو بیدر میں ہو گیا سائنس سے. ہاں بی کالج، بی وی بھوم ریڈی جی کالج سے. پھر اس کے بعد پھر ایک موقع ملا مجھے، جی اچھا پھر بنگلور کے وہ سر سید، ہاں جی سعود کے سر سید جی ڈاکٹر ممتاز احمد خان اسی سال رامانگرم میں غوثیہ کالج آف انجینئرنگ کی شروع کیا افتتاح رکھے. جی اور مجھے پتا چلا تو میں دوڑے چلے آیا ہوں. جی ہاں. اور ملیہ بلڈنگ میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پریس سے ایڈمیشن فارم پرنٹ ہو کے آئے. جی ہاں. مجھے روکے 2 دن ٹھہرو. ہاں جی. میرے سامنے وہ کور کھول کے فارم نمبر 1 مجھے دیے تھے. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مجھے خوشی ہے، بلکہ میں فخریہ طور پر بولتا ہوں، میں غوثیہ کالج آف انجینئرنگ کا فاؤنڈر ہوں. اوہو جی فاؤنڈر ہوں، بلکہ تھوڑا رک کر پھر بولتا ہوں اسٹوڈنٹ. جی ہاں. تو آپ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے. چلیے جی ہاں. تو اس کے بعد جو ہے سلسلہ جاری رہا، آپ نے انجینئرنگ کی. اس کے بعد میں بیدر میں ایک اسکول بلڈنگ کا کانٹریکٹ بھی لیا تھا، اور مروگنی کارپوریشن جاپان کی کمپنی ہے جس کا کولڈ اسٹوریج بیدر میں سیریکلچر کا ایک بڑا کیمپس تیار ہو رہا تھا، اس میں جاب کر رہا تھا. اس دوران خیال آیا کہ ایک اسکول شروع کرنا چاہیے. اچھا، وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سر جو ہے ابتدائی تعلیمی پس منظر نے آپ کو جو ہے نظام تعلیم میں کس چیز کا محرک تھا؟ کیا تھا وہ کہ آپ نے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی بنیاد ڈالی، بلکہ میں کہوں گی کہ شاہین کی بنیاد ڈالی؟ دیکھیے، میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان کو قریب سے دیکھا تھا. جی ہاں. اور نبی شریف صاحب کو بھی قریب سے دیکھا تھا. وہ لوگ مجھے بڑا چاہتے تھے. جی لیکن ایسا کوئی اسکول شروع کرنے کا ذہن میں نہیں تھا. اچھا، آپ نے انجینئرنگ کے بعد کہیں ملازمت نہیں کی؟ وہی مربونی کارپوریشن میں کیا میں. پھر کنسٹرکشن کر رہا تھا، کانٹریکٹ لیا تھا. اسی دوران جو ہے گھر میں ایک حادثہ ہوا. اچھا جی ہاں.
میرے چھوٹے بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے. اچھا ہاں, کون سی کلاس کے بعد؟ وہ 5th کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو گئے. اچھا کیوں سر؟ وہ لاڑو پیار کا بیٹا, چھوٹا بیٹا, اور والد محترم جو ہے وہ علمین ہی میں ٹریزرر تھے. اچھا اچھا. تو اسکول میں بھی جو ہے لاڑو پیار, بھائی ٹریزرر صاحب کا بیٹا ہے. جی ہاں. اور ہماری بیکری اور ڈیری فارم بزنس کا معاملہ, اور بیکری سے بسکٹ جاتے تھے اسکول کو, چھاچ بھی جایا کرتی تھی, بٹر ملک بھی جایا کرتی تھی. تو ظاہر ہے لاڑو پیار, گھر میں بھی لاڑو پیار اور اسکول میں بھی لاڑو پیار. تو بچے کے دلچسپی پڑھنے کی طرف نہیں تھی. جی جی. تو میں بڑی کوشش کے بعد پیرنٹس کو منانے میں مجھے بڑا وقت لگا, اور منا کر حیدرآباد کے ریسیڈنشل اسکول میں بچے کو لے کے گیا. آپ لے کے گئے؟ جی جی. دارالہدا. واقعی ماشاءاللہ بڑا اسکول ہے. بیدر سے حیدرآباد گیا؟ بیدر سے حیدرآباد لے گیا, وہاں پہ ریسیڈنشل اسکول میں ایڈمیشن کے لیے. جی جی. پیرنٹس کو کنونس کر لیا, فائنلی بولے کہ ٹھیک ہے تیری مرضی. لے جا کر ایڈمیشن کرے وہاں پہ. کتنے سال کا عمر کا فرق تھا آپ کے چھوٹے بھائی کے درمیان میں؟ ظاہر ہے میں انجینئر تھا. اچھا, اور وہ چھوٹے تھے. جی جی. تو ایڈمیشن کرا دیا, اور وہ ہمارے چھوٹے بھائی جو ہے اور 3 دن میں واپس بھاگ کر آ گیا. اچھا, اکیلے بھاگ کر آ گئے. اچھا. اور بول رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, میں پوچھ رہا ہوں, پریشانی میں پوچھ رہا ہوں. تو وہ بتا رہے کہ نہیں, وہ پیٹ میں درد ہو رہا تھا. اچھا اچھا. جی جی. تو ٹھیک ہے, علاج شروع کرے. بیدر کے مشہور ڈاکٹر جو ہمارے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست, فیملی ڈاکٹر, بلکہ فیملی ممبر کی طرح ہم رہا کرتے تھے. جی جی. تو ان کے پاس علاج کرے, اور میں پوچھ رہا ہوں بھائی کو کہ بھائی ٹھیک ہوا نہیں ہوا, جلدی جانا ہے, کلاسز مس ہو رہے ہیں. تو بولا نہیں ابھی درد ہے. اچھا. ٹھیک ہے, حیدرآباد کے ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اچھا. ڈاکٹر فاروقی صاحب کافی ضعیف تھے اس زمانے میں بھی. جی جی. تو وہ 1.5 مہینہ علاج کر کے بولے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے, پیٹ میں درد نہیں ہے. وہ اسکول آپ ذکر کریں نا, اس سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. اور رات میں پتا چلا, صبح میں پیرنٹس آئے, آ کے سب کے سب مجھے ایک مجرم کی طرح ٹھہرا کر کے بتا رہے تھے یہ سب تیری وجہ سے ہوا. اور میں وہاں پہ پریشان تھا کہ یہ کیا حال ہے, میں کیا برا سوچ رہا تھا. اور فوری خیال آیا, جانب اللہ, کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ حال ہے. کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, وقت نہیں دے سکتے, خرچ نہیں کر سکتے, محنت نہیں کر سکتے. تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا, کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے, سب بچوں کے لیے کچھ کیا جائے. اور وہیں سے میں نکل گیا, اور وہی میرے ہائی اسکول ٹیچرز کے پاس چلے گیا. مرحوم اظہر حسین صاحب, مرحوم مختار وحید صاحب, مرحوم سلیم الدین صاحب جو ہے, اور ہمارے مشفق استاد شفیع ریاض انور خادری صاحب, ماشاءاللہ ان کی دعائیں ابھی بھی ہم کو مل رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ سلسلہ جاری رہے. ان سے مشورہ کرا تو بولے کہ نوجوان ہے, ٹھیک ہے, 4 دن کا جذبہ ہے, تو ہمت تو دلا دیا مجھے. اور میں 3 مہینے کی تیاری کر کے 1 دسمبر کو, ظاہر ہے ان بٹوین اکیڈمک ایئر, ایک کمرے میں جس کی پلاسٹر فلورنگ نہیں ہوئی تھی, چھپتے چھپاتے, میں یہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اسکول شروع کر رہا ہوں بیدر میں, اور گھر کے کمرے میں شروع کیے تھے. اور یہ بولنے کے موقف میں نہیں تھا میں کہ میں ایک اسکول شروع کر رہا ہوں. 2 صاحبہ مذاق کر رہے تھے, پیرنٹس مایوس ہو گئے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور سسرال والے دل ہی دل میں, اچھا شادی ہو چکی تھی آپ کی جب؟ جی بالکل شادی ہو گئی تھی. اور سسرال والے جو ہے دل ہی دل میں دعائیں دینا شروع کر دیے کہ جو ہے اللہ خیر کا معاملہ کرے. ہم انجینئر سمجھے تھے, یہ دیوانہ اردو میڈیم گلی میں شروع کر رہا اور اسکول. ظاہر ہے فکر ہوتی ہے, یقیناً ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہمارے والد محترم, والدہ محترمہ, اور یہ فادر اللہ اور دیگر لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور بیدر کی ایک چھوٹے سے کمرے سے آپ نے شروعات کی, چھوٹا کمرہ 12 فٹ بائی 18 فٹ کا, جس کی پلاسٹر فلورنگ نہیں تھی, اور میں باہر گلی میں ٹھہرتا تھا, اندر ایک ٹیچر پڑھاتے تھے. اچھا اسٹوڈنٹس آ رہے تھے, کتنے تھے؟ 17 اسٹوڈنٹس. 17 اسٹوڈنٹ. صرف ہمارے کچھ دوست احباب, گھر کے 3-4 بچے اور دوست احباب. ارے چلو کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, چلیے مدد کریں گے ان کی, تعاون کریں گے. کر رہا ہے. کئی لوگوں تو یقیناً دل میں سوچا ہوں گے کہ جو ہے مدد کریں گے, لیکن بعض لوگ بولے چلو
تھوڑے دن یہاں پہ پڑھا لے کے کسی اچھے اسکول میں شفٹ کر ڈال دیں گے. جی جی ہاں. قریب میں ہے. تو اس زمانے میں کوئی اس طرح کے اسکول نہیں تھے بدر دیکھیے میں. 5 روپے اردو میڈیم میں 5 روپے فیس والا کلچر تھا. جی جی. اور وہ بھی کوئی دیں یا نہ دیں. جی. اور ایک کلچر تھا وہاں پہ خاص بات جو میں بتانا چاہوں گا. جی جی. اسکول فار گرانٹ کا ایک کلچر تھا. اوہو. اسکول فار گرانٹ. گرانٹ فار اسکول نہیں تھی. ہاں. جیسا کہ جینے کے لیے کھانا اور کھانے کے لیے جینے میں اتنا فرق ہے ویسا اسکول فار گرانٹ. اپلائی کر دینا, بلڈنگ لے لینا, گرانٹ کا انتظار کرنا اور وہ ٹیچرز پر چھوڑ دینا, یا جو بھی اصولی کا سلسلہ چلتا ہے وہ چلانا. تو مجھے وہ پسند نہیں تھا یہ. جی جی ہاں. تو میرے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ میں گرانٹ لوں گا اسکول کے لیے. جی جی. اسکول گرانٹ کے لیے شروع نہیں کروں گا. جی جی. گرانٹ کے لیے اسکول شروع نہیں کروں گا. جی جی. اور 25 روپے فیس رکھا. سارا بیدر ناراض ہو گیا. اچھا 25 روپے پہ؟ یہ تو پیسے والوں کا. کون سے سن کی بات ہے سر یہ؟ 1989. جی. ظاہر ہے 1 دسمبر کو شروع کیا تھا. جی. تو لوگ بتا رہے تھے یہ تو پیسے والوں کا اسکول ہے, یہ تو لوٹ رہا ہے. اردو میڈیم میں فیس ناجائز ہے. اوہو. اور ایک عام ڈائلاگ ہے نا, میں کئی سال تک سنتا رہا, اسلام خطرے میں. جی جی. اسلام خطرے میں. اسلام خطرے میں. آسان ہے. جی جی. بھڑکانا, جذبات میں لانا, کسی کام کو رکاوٹ کرنا, اسلام خطرے میں ہے. تو بہل 25 روپے فیس. پھر 6 مہینے کے بعد ایک کرائے کی بلڈنگ چھوٹی سی, پھر اس کے بعد میں دوسری بلڈنگ, تیسری بلڈنگ, 5 بلڈنگ, بعد میں پھر ہر بلڈنگ والے سے مسائل. یہ تمام کام آپ نے اکیلے کیے, کوئی ساتھی نہیں تھے آپ کے؟ اکیلے. لیکن جب میں شروع کیا تھا جی تو 3 دوست احباب کے ساتھ تھا. اچھا 3. جی. لیکن وہ 1 سال کے اندر اندر مخالفت شروع کر دی ہے. اچھا. ہاں. بولے یہ چیئر اتنی بڑی کیوں؟ اوہو. ٹیلی فون کی کیا ضرورت ہے اسکول کی؟ جی. فون کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ایک میگزین پرنٹ کیا تھا جنت کے پھول کے نام سے. 60 روپے اسپانسرشپ لینے کے لیے, ایڈورٹائزمنٹ لینے کے لیے اس دکاندار کے پاس 10 مرتبہ گیا تھا. 60 روپیز. تو یہ میگزین کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اچھا. ہاں. کوئی اسکول دیکھنے کے لیے کہیں میں سفر کر رہا ہوں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو میں بتایا کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگ یہ چلا لیجیے. جی. ہمارے بزرگ ماشاءاللہ حقیقی ماہر تعلیم, آپ نام سنے ہوں گے, صدیق محمد جعفری صاحب. صدیق محمد جعفری صاحب. جی ہاں. وہ میرے آئیڈیل تھے, گائیڈ تھے. ہاں جی جی. اور وہ حیدرآباد کے تھے شاید؟ نہیں, بینگلور سے تھے. بینگلور کے تھے. اچھا. صدیق محمد سعودی عرب میں, دبئی میں اسکول چلائے, بھٹکل سے تعلق. جی. اور یہ جو وائٹ سفاری ہے نا, ہاں بس وہی وائٹ سفاری پہنتے تھے. اور ہمارے رہنما مرحوم ڈاکٹر ممتاز احمد خان بھی سفاری پہنتے تھے. جی ہاں, پسند کرتے تھے. لیکن وہ کلر کے پہنتے تھے, الگ الگ کلر کے. تو میں دونوں کا کامبینیشن لے لیا نا, ڈاکٹر ممتاز احمد خان اور صدیق محمد جعفری صاحب جو وائٹ پہنتے ہیں. وائٹ پہنتے تھے. تو بہل ہوا یہ کہ جی ہمارا کیا گفتگو چل رہی تھی؟ ہاں جی, آپ نے کہا کہ وہ 60 روپے دینے کے لیے جو ہے وہ کترا رہے تھے جنت کے پھول میگزین کے لیے. جنت کے پھول. تو یہ ہمارے دوست احباب جو ہے سخت مخالفت پہ آ گئے. جی ہاں. تو ایک مرتبہ مایوس ہو کے غمگینی کی حالت میں بالکل بول دیا کہ ٹھیک ہے آپ چلا لیجیے. اچھا, آپ نے اسے کہہ دیا آپ چلا لیجیے. بالکل نیت یہی تھی. جی. کوئی چلائے تو بولے نہیں مل کے چلائیں گے. نہیں ملا آپ چلا لیجیے, میں کچھ کر لوں گا. آپ ابھی تک کاروبار کر رہے تھے, میں کاروبار کر لوں گا, پھر جب اللہ موقع دیا میں اسکول شروع کروں گا. جی جی ہاں. تو نہیں آپ چلائیے. تو صدیق محمد جعفری صاحب بھی ادھر آئے تھے, ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہو گیا. وہ لوگ بول دیے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ہی چلائیے. اچھا. تو ٹھیک ہے, وہ لوگ ہٹ گئے, پھر میں چلایا. اچھا, اس اسکول میں آپ کے چھوٹے بھائی صاحب کو بھی ایڈمیشن دلایا؟ نہیں نا, وہ 5th میں تھے اور میں LKG شروع کیا تھا. اچھا جی. وہ ماشاءاللہ ابھی بیکری چلا رہے ہیں. ہمارے والد صاحب کی جو بیکری ہے وہ چلا رہے ہیں, اور بڑے خوشی سے بولتے ہیں بھائی پاشا کو اسکول لگا کے دیا, بولتا ہے. ویری نائس. تو اچھا, یہ جو آپ نے بہت ساری باتیں کا ذکر کیا ابھی, تو آپ مجھے بتائیے کہ ابتدا میں آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب اسکول ذرا آگے بڑھتا چلا گیا؟ تو سخت مخالفت. اچھا. اللہ کا فضل. سخت مخالفت اور کام اچھا ہوتا ہے. ایسا بیہیویئر جیسا کہ میں مجرم ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں. ارے میں خیر کا کام نہیں کر رہا ہوں,
گناہ کا کام کروں، بلکہ کچھ سوشل ایکٹیویٹی کرنے والے یا خیر کی بات کرنے والے شاہین کی مخالفت کر کے نیکی سمجھتے تھے. اچھا. مجھے برا لگتا تھا پہلے 5-7 سال، بڑا برا لگتا تھا، لیکن مخالفت کو ریزسٹ کرنے کے لیے محنت بڑھا دیتا تھا. جی جی، محنت بڑھا دیتا تھا. ہاں ظاہری بات ہے، مخالفت ہو تو کام اچھا ہوتا ہے. بعد میں پتا چلا مجھے 12-15 سال کے بعد احساس ہوا کہ وہ فطری بات ہے. فطری بات، یہ لوگ کچھ غلط نہیں کر رہے تھے، یہ غلط نہیں کر رہے تھے، وہ حسد ہو جاتا ہے ایک طرح سے. فطری بات ہے. جی جی، جہاں کہیں بھی چینجز کی بات آتی ہے، wherever there is a change there is reaction and friction. اور انسانی تاریخ گواہ ہے، جہاں کہیں بھی تبدیلی کی بات کرو مخالفت لازمی ہے، جی ہو جاتی ہے. اور جب مخالفت ہوتی ہے تبھی لگتا ہے کہ کچھ چینج ہو رہا ہے. میں ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا نا. جی جی ہاں، اسکول شروع کرنے کا جو ٹرینڈ تھا اس کو فالو نہیں کیا. میں ٹرینڈ پہ نہیں چلا، ٹرینڈ کو بنانے کی کوشش کی. جی ہاں، جس میں فطرتاً مخالفت ہوئی اور وہ 12-15 سال کے بعد. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شروع ہی سے عصری تعلیم اور مذہبی تعلیم کو جوڑے رکھا ڈے ون سے. جی ڈے ون، جیسا کہ ذہن میں تھا کہ ہم ایک اسکول کا اضافہ نہیں کریں گے، یہ مختلف رہے گا، یہ ڈفرینٹ رہے گا. اور ڈے ون جو ہے ہمارا یہ ایک احساس تھا کہ ہم بچے کی کمپلیٹ ایجوکیشنل نیڈ کو پورا کریں گے. جی جی، تمام تر تعلیمی ضرورت کو پورا کریں. یہ بات بالکل واضح تھی. جی، تو احساس ہوا کہ ابھی دینی تعلیم ایک تعلیمی ضرورت ہے. جی، بہت زیادہ ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. جی، تو ہم آپ ذمہ لے لیے. جی، بعد میں خیال آیا ناظرہ قرآن یقیناً ضرورت ہے تو کلاس میں پڑھانا شروع کرے. اچھا، ایل کے جی یو کے جی، فرسٹ میں قاعدہ، سیکنڈ میں ناظرہ، اور سیکنڈ پاس قابل اور خواہش مند بچوں کو ہم شعبہ حفظ بنا لیے. اچھا، ہاں، شعبہ حفظ میں ہم 3rd 4th جس میں شعبہ حفظ 3 سال میں مکمل ہوا. ساتھ میں 1 گھنٹہ میتھس لینگویجز کو پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا. اچھا، حافظ قرآن بنانے کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ میتھس اور لینگویجز. اس کے بعد میں ان کو 10-15 دن کی ٹرمنالوجی وغیرہ سکھا کر ان کو 6th اسٹینڈرڈ میں بٹھائے. جی جی ہاں، یہ بچے ماشاءاللہ 6 7 8 9 10 کرتے 11 12 میں گئے. ماشاءاللہ ہماری پہلی فارغہ بچی حافظہ ہمارے شعبہ حفظ کی بنگلور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لی. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. میڈیکل کالج تو جب تمام کی زبانیں بند ہو گئی ہوں گی، اتنا اچھا کام کیا تو جو بھی مخالفت کرنا. دیکھیے زبانیں بند ہونا اہم نہیں تھا، دل سے دعائیں اور مخالفین بھی جو ہے شاہین سے بینیفٹ لیے ہیں. جی جی ہاں، جی ہاں، بس کیسز میں ایسا ہوتا ہے 25 سال بینیفٹ لیے اور بعد میں تھوڑی سی وجہ سے باقی زندگی مخالفت کریں گے. ہوتا نا. جی جی ہاں، اور ہوتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے. تو جی جو بچی نے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا اب تو ڈاکٹر بھی بن چکی ہوں گی. MD ہے، حیدرآباد میں پریکٹس کر رہی ہے. اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ رابعہ بسرین. ماشاءاللہ جی، دعائیں دیتی ہے. جی اچھا اچھا، ہمارے شاہین کی ایکٹیویٹی دیکھتی ہے تو مبارکباد بھی دیتی ہے، دعائیں کرتے ہیں. اب یہ انٹرویو میں ضرور شیئر کیجیے گا ان کے ساتھ تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ نے ان کا ذکر کیا تھا. جی جی، وہ واقف ہے. جی، میں کچھ بول رہا ہوں تو ضرور سنیں گی. اچھا سر ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شاہین کے نظام تعلیم کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عصری تعلیم بھی، مذہبی تعلیم بھی، اس کے ساتھ آپ نے جو ہے سیرت پر بھی، بچوں کے جو ان کی کردار سازی پر بھی بہت زیادہ کام کیا، تو اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے دین اس کی تعلیم کا ایک حسین امتزاج، جی بیوٹیفل مکس اپ جو ہماری دیرینہ خواہش تھی اس کو بتدریج جیسے ہماری تجربات بڑھتے گئے اور من جانب اللہ جو خیال آتے گئے. دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں اور حقیقت یہی ہے جی جی کہ ہر اچھا خیال اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آتا ہے، نعمت ہے بالکل. اور میں کوشش کیا کہ ایک خیال اس کو خواہش میں بدلا، پھر اس پہ محنت شروع کی اور نتائج کی فکر نہیں کیا میں. ہاں جی جی. اور کبھی اللہ کا فضل یہ ہوا کہ گزشتہ 37 سال میں
مجھے یہ خیال نہیں آیا, یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے, جی جی, کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا کیا ہوگا, مجھے کیا ملے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے شاید آپ کو اس نیک کام کے لیے منتخب کر لیا تھا. آپ کو جو ہے آپ کا انتخاب اللہ کے پاس ہو چکا تھا کہ آپ ایسے کام کریں گے. جی ہاں, اللہ کا بڑا فضل. جی. تو بہل وہ جو ہم دینی تعلیم مسیحی تعلیم کے مکسب کے لیے کوشش کر رہے تھے, اور ہمارے بچے ڈاکٹر بن رہے تھے, اور ہم کسی دن یہ سوچے کہ یہ جو بچے اسکول کے بعد ٹیوشن جاتے ہیں نا, پرائیویٹ ٹیوشن, وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری انسلٹ ہے. جی جی ہاں, میری اسکول کی اور ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ نے بیدر کو, جیسا جو کہ میں نے سنا ہے کہ ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ بنایا, اس کے بعد آپ نے سگریٹ گٹکا وغیرہ کے لیے خلاف مہم چلائی, اور اس کے بعد آپ نے نوجوان نسل کو کی کردار سازی پر آپ نے بہت زیادہ کام کیا. پھر اس کے بعد آپ نے شادی کی فضول رسومات اور خواہ مخواہ کے جو اخراجات ہیں اس کے خلاف بھی ملک گیر مہم چلائی. تو اس بارے میں مجھے بتائیے سب آپ. دیکھیے, اور پھر ایک اور بات کہ بائک اور موبائل پر بھی آپ نے پابندی عائد کی تھی. جی, ڈسٹریکشن فری بنانا ہے جی جی کو. شاہین موبائل فون فری ہے, شاہین کو ایجوکیشن فری ہے, جی, شاہین ٹیوشن فری ہے, اچھا اچھا, اور شاہین بائک فری ہے. اچھا اچھا, جی. بائک بچے کو 8-9 کے بچے کے ہاتھ میں بائک آ جائے تو فاصلے کم ہو جاتا ہے, صحیح بات ہے, دوست احباب بڑھ جاتے ہیں, ہاں, اور رسک بھی ہے, اور غیر قانونی ہے, جبکہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. یعنی ہمارے ملک کے قانون کی پہلی مخالفت غیر قانونی حرکت وہی ہو جائے گی کہ بچہ بائک چلا رہا ہے. بچے کی سیفٹی کا بھی سوال ہوتا ہے, سیفٹی کا ہی مسئلہ ہے. جی ہاں, بعض مائیں تو بڑے شوق سے 12 سال 15 سال کے بچے کے ساتھ بائک بچہ چلا رہا ہے, اور ماں پیچھے بیٹھ کے بڑی خوشی جاتی ہے. یہ غلط ہے, غلط ہے. جی جی, بالکل. تو جیسے میں بتا رہا تھا یہ ہے کہ یہ سارے ڈسٹریکشن سے پاک ہے. دیکھیے, ایمانداری کی بات ہے, جی جی, یہ کو ایجوکیشن یقیناً نقصان دہ ہے. بعض لوگ غلط فہمی میں ہیں, جی جی, بالکل بالکل, غلط فہمی میں ہیں, دھوکے میں ہیں, یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. گندگی کا اثر ہو جاتا ہے, ماحول کا اثر ہو جاتا ہے, اور وہ بھی بہت ہی کم عمری میں اگر اس طرح سے ہو. خاص طور پر اب یہ جو ہے 6 سے شروع ہونا مسئلہ, 6 سے 10 تک 11 12 تک یہ بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد میں گریجویشن میں لوگ پوچھتے ہیں بھائی آئندہ کیسا, تو گریجویشن میں اپنی اہمیت کا اندازہ, مستقبل کی فکر, اپنی زندگی کی فکر, احساس شروع ہو جاتا ہے. وہاں بھٹکنے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. اگر وہ کبھی بھٹک بھی گئے, اللہ نہ کرے, تو وہ واپس 35 سال میں 40 سال کی عمر میں واپس اپنی اصل پر آ جاتے ہیں. لیکن یہ 8 9 10 میں جو بھٹکتے ہیں, تو یعنی آپ کا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ 6 سے لے کر جو ہے 10 12 تک کے بچوں کی بہت زیادہ نگرانی بھی کرنی چاہیے, شدید ضرورت ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے ان کا, جی جی ہاں, ان کو احساس ہی نہیں ہے, ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. وہ ٹین ایج, ان کو صحیح اور غلط کا فرق بتانا چاہیے, بہت احساس ہی نہیں ہوتا, احساس ہی نہیں ہوتا. اور بڑے حادثات ہو رہے ہیں, ملت کئی گھر خاندان بدنام ہو رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے, یہ الگ کرنا ہی چاہیے. ملک کے ہر فرد سے, ملت کے ہر فرد سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جائیں اپنے اولاد کے مینجمنٹ سے, اسکول مینجمنٹ سے بات کریں, ایکسٹرا فیس دیں, اور ریکویسٹ کریں کہ جو ہے الگ کریں. بلکہ ٹائم بھی الگ ہو, فلور الگ ہو, کیمپسز الگ ہو. جب ہم فلور الگ سے چلاتے تھے, اور کیمپس جس وقت ہم چینج کرے تو 35% رزلٹ امپروو ہوا ہے. 35%. جی جی, میں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں, ماں باپ کے موجود میں پوچھ لیتا ہوں, بیٹا یہ کوئی ایجوکیشن کا کتنا نقصان ہوتا ہے. جب پوچھ لیتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ کوئی ایجوکیشن کی وجہ میں وہ امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں, متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں کتنی وقت, فوکس, دھیان, صلاحیت لگ جاتی ہے. تو بیٹی ماں اور باپ کے موجود میں, جبکہ دونوں برقعے میں ہیں, بیٹی بولتی ہے سر 70% 80%. اچھا اچھا, یہ حقیقت ہے, اس عمر میں ہو جاتا ہے. یہ دھوکے میں نہیں رہنا, فطری چیز ہے. جی ہاں, فطری چیز ہے. جی ہاں, ارے غریب میں مت جاؤ کا حکم ہے. جی ہاں, غریب میں مت جاؤ. چوری کے معاملے میں ایسا ہے نہیں. جی, چوری کے معاملے میں کہیں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو بازوق سے مت گزرو بول کے نہیں ہے, لیکن یہ معاملے میں ہے. جی ہاں, غریب میں مت جاؤ. تو کیوں غفلت,
کیوں ہو تو نسل کو بچانا ہے, نسل ہی اصل ہے. جی ہاں. یہ جو ہے بوائز کا معاملہ بھی گرلس کا معاملہ ہے. بوائز پڑھنے میں پیچھے ہو رہے ہیں, گرلس آگے بڑھ رہے ہیں, خوشی ہو رہی, لیکن یہ خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن شاہین بیدر میں ہم جب ڈسٹریکشن فری ماحول دے رہے ہیں تو بوائز آر پرفارمنگ بیٹر دین گرلس. جی ماشاءاللہ. یہ تعجب کی بات ہوگی نا سننے والوں کے لیے, سامعین تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسا. اللہ نے ان کو بوائز کو طاقتور بنایا ہے, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتے. ان کو ماحول دو, کلچر دو, ڈسٹریکشن سے بچاؤ. یہ ہمارے بیٹوں کو جو ہے مستقبل کا فکر نہیں ہے. بیٹیوں کو احساس ہے کہ مجھے عزت کی زندگی گزارنا ہے, ریسپیکٹ کی زندگی گزارنا ہے, تو مجھے پڑھنا ہے, مجھے ہائیلی کوالیفائڈ بننا ہے. کاش کہ یہ ہمارے بیٹوں کو بھی احساس ہو جائے. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا ہمارا المیہ یہی ہے نا کہ ہمارے بچوں کو جو ہے یعنی لڑکوں کو 5ویں 6ٹھی جماعت یا زیادہ سے زیادہ 7ویں جماعت کے بعد کام پہ لگا دیا جاتا, ان کو اسکولوں کو نہیں بھجوایا جاتا. آج بھی جو ہے 70% مسلمانوں کا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. اور لڑکیوں کو سیکنڈ PUC کے بعد آگے تعلیم نہیں دلائی جاتی, کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑھ کے کیا کریں گی, ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو اب کیسے سدھارا جائے؟ آپ نے تو بہت زیادہ سدھار لایا ہے, تب کیا کیا جائے اس بات کو لے کر؟ دیکھیے 5ویں 7ویں کے بعد ماں باپ بچے کو کام پہ لگانا نہیں چاہتے, اور 10th کے بعد 12th کے بعد بیٹی کو ڈسکنٹینیو کرنا نہیں چاہتے. اچھا. کچھ کیسز میں اپنی تعلیمی کمزوری کی وجہ سے بچے جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ایمانداری سے پوچھ لیجئے, کوئی بچہ کام کر رہا ہے اس کے والد سے پوچھ لیجئے, ایمانداری سے پوچھئے کہ بھائی یہ آپ کا بیٹا مزدوری کر رہا ہے, کیا اس کی مزدوری سے ہی آپ کا گھر چلے گا؟ ہاں نہیں, میں کام کر رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کیوں لگائے؟ بچہ اسکول جا کر حاصل کچھ نہیں کر رہا. ہاں جی. اس کی بنیادیں کمزور. جی میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی. جی اس کی بنیادیں کمزور ہیں اور وہ اسکول جا کر کچھ حاصل نہیں کر رہا. جی. اس کی وجہ سے وہ دلچسپی اسکول میں ختم کر کے باہر فضولیات میں دلچسپی بڑھا رہا ہے. تو والد جو ہے وہ جو کہیں بھٹک نہ جائے, تو مجبوری کو دل پہ پتھر مان کر ہی کوئی والد جو ہے اپنے بچے کو 5 لگائے گا. جی. لیکن ایسے بچوں کو لے کر ہم پھر سے واپس ایجوکیشن سے جوڑنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے ہمارا, اور 15 سال کا تجربہ ہے. انڈیا بھر کے ایسے بچوں کو ہم لیتے ہیں, اور وہ جو سسٹم ہمارے پاس بنا ہے, جب ہم ٹیوشن فری کرے تھے تو اس کا ایک متبادل کے طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کرے تھے ہم, AICU اکیڈمک انٹینسو کیئر میں, جہاں پر میتھس اور لینگویجز کا علاج ہوتا ہے. ہر بڑا اسکول, ہندوستان کا ہر بڑا اسکول کا اس کا اپنا ایک AICU ہونا چاہیے. ہر اسکول جو ہے ٹیوشن کو بین کرنا چاہیے. ہمارے ملک سے یہ ٹیوشن کی بیماری ہے, یہ کمزوری ہے, اس کو ختم کرنے کی. کیا ہمارے اساتذہ برابر نہیں پڑھا رہے اس لیے جو ٹیوشن لیا جا رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس, فیملی ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے, جا کر فوری 2 گھنٹے کے بعد پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہا. اور کئی سیکنڈ اوپینین 6 مہینے میں, 3 مہینے میں, چلو 15 دن میں لے لو. روز کو سیکنڈ اوپینین بولیں گے ہم؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تو امیڈیٹ جا رہا ہے, اور کئی سال سے جا رہا ہے, اور روز جا رہا ہے, تو وہ ڈاکٹر کو برا لگے نا کسی, ارے ایسا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ادھر ہی جاؤ نا, میرے پاس کیوں آ رہا؟ جی صحیح بات ہے, میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ بالکل صحیح. اس کو برا لگے گا ڈاکٹر کو. تو یہ ٹیچر کو برا کیوں نہیں لگ رہا, یہ مینجمنٹ کو اور اسکول کو برا کیوں نہیں لگ رہا کہ ان کا بچہ ادھر بھی آ رہا ہے, ڈیلی ادھر جا رہا ہے, یہاں بھی اوکے میڈم یس میڈم, اور ادھر بھی اوکے میڈم یس میڈم. نہ تو یہ اس کا ریوائز ریپیٹ ریکال کر رہا ہے, وہ پریکٹس کر رہا ہے, نہ تو اس کا ریپیٹ ریوائز ریکال کر رہا ہے. بچے کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور یہ ٹیچر, ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر, ڈونٹ وری میں ہوں نا, LKG سے میں ہوں نا. اور جب وہ 9th میں وہ انٹرنیشنل اسکول بچے کو رزلٹ خراب ہونے کے اندیشے سے نکال پھینکنے کی تیاری کرتا ہے, جب چھپنا شروع کرتا ہے یہ ٹیچر. اچھا جی, 9 تک میں ہوں نا. لیکن اس میں جو ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے اساتذہ کی بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں کہ ہمارے اساتذہ جس جذبے اور شوق سے جو ہے طلباء و طالبات کو تعلیم دینی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. اور اکثر گورنمنٹ اردو ہائی اسکولوں کا, گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کا یہی مسئلہ ہے. دیکھیے اساتذہ بچوں سے کام کراتے ہیں. دیکھیے یہ ملت کی ذمہ داری ہے. جی. بہترین محنتی ٹیچر جا کے وہاں پہ ماحول میں 2-3 سال میں بگڑ جا رہے ہیں. اچھا جی, 2-3 سال میں بگڑ جا رہے ہیں. اور گورنمنٹ بھی جو ہے ایک عجیب ماحول بنائی ہے. 10th کا ایگزامینیشن 6 مہینے 7 مہینے ہیں تو میٹنگ شروع کر دے رہے ہیں. جی,
اور پاس کرانے کے لیے حکمتیں جی جی پوری کر رہے ہیں. ایکسٹرا کلاس لے لو, وہ لے لو, ڈاکٹر دباؤ ڈال رہے ہیں. صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تو جو کیا ہے گورنمنٹ نے بہت ہی برا کیا ہے. یعنی پاس مارکس جو 80 میں سے 13 مارکس پاس ہیں, یہ تو بہت ہی زیادہ ناانصافی کی بات ہو گئی. یعنی طلبہ طالبات کیا پڑھیں گے 13 مارکس لے کر؟ دیکھیے اس مقصد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جی, یہ تعجب کی بات ہے, ترجیحات ہیں. میں حیران ہوں. اب ہماری تعلیمی نظام کا, گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ اسکول کا اور مقصد بچوں کو پاس کرانا ہے. پاس کرانا, ارے پاس کرانا مقصد ہونا چاہیے. اب جب پاس کرانا ہی ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ پاس سرٹیفکیٹ کا دے دو نا. جی ہاں, پی ایچ ڈی دے دیجیے. دے دو نا جی, جس دن برتھ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ساتھ میں 10th پاس کا سرٹیفکیٹ دے دو. ہاں, میں تو ڈائریکٹ پی ایچ ڈی پر آ گئی. اگر احتیاط کروں میں, جی جی, اگر احتیاط نہ کروں, جی پیپر آؤٹ کر دے رہی گورنمنٹ. اچھا, گورنمنٹ پیپر آؤٹ کر دے رہی ہے. اچھا, مجھے اب نیٹ کے پیپر آؤٹ ہو گئے نا سر. وہ تو حادثہ ہے, بہت بڑا وہ اسکینڈل ہے. لیکن یہ غیر محسوس طریقے سے پیپر آؤٹ کیا جا رہا ہے. بولے 5 ماڈل پیپر کر لو, ایسا ہو جائے گا. تو پھر پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے یہ ایک پالیسی میٹر ہے, ظاہر ہے ماہرین بیٹھ کے کرتے ہیں, مجھے حق نہیں ہے جی ہاں, اس لیول پر میں کچھ نکتہ چینی کروں. نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل حق ہے, بولنا چاہیے. ہاں لیکن جی, اس کے باوجود بھی جو بچے 30% 40% فیل ہو رہے ہیں, میرا ماننا یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو لکھنے اور پڑھنے کے قابل بنا دو اور میتھمیٹکس کو ٹھیک کر دو. وہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے محنت کر کے آج کے ماحول میں 85% 10th میں اسکور کر لیتا. جی جی, بھئی اس کو لکھنے پڑھنے نہیں آ رہا, اس کو ڈیلی ٹیسٹ لے رہے ہیں. جی جی, وہ سمجھ ہی نہیں رہا, اس کا فارمیلٹی کر رہے ہیں. جی جی, اور گورنمنٹ ٹیچرز فارمیلٹیز کرنے میں وقت لگا دے رہا ہے. جی جی, تو اصل جو مقصد ہے اسکول کا وہ تعلیم دے, وہ بچہ سبجیکٹ کو سمجھے, اس میں محنت کی عادت ہو, وہ کانسیپٹ کو سمجھنے کے قابل بنے. جی, وہ مقصد فوت ہو جا رہا ہے اور ساری طاقت پاس ہونے پہ لگائی جا رہی ہے. تو وہ جو مناسب کام نہیں ہے. جی جی, لیکن کیا کیا جائے. جی ہاں, آبا کا آوا ہی الٹا ہے سر. سوائے میں سمجھتی ہوں شاہین جو ہے اتنے زیادہ قابل فخر کارنامے انجام دے رہا ہے میدان تعلیم میں, ایسا کوئی ادارہ اور نہیں ہے جو کر سکے سر اس بات. دیکھیے شاہین سے بہتر لوگ کام کر سکتے ہیں. اب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. جیسا کہ میری خواہش تھی ملک بھر میں شاہین کے سائز کے, شاہین کے کلچر کے 500 ادارے ہو جائیں تو 10-20-25 ماشاءاللہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. جی جی, لوگ آگے بڑھیں, وہ بڑے بزنس مین, بڑے کاروباری جن کو اللہ نے دیا ہے وہ انویسٹ کریں. جی جی, ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. اور ملینر بلینر کے بچوں کے لیے بھی معیاری انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. معیار سے مراد جہاں پہ تہذیب ہو, جہاں پہ ان کی تربیت ہو, ایک جہاں پر کردار سازی ہو. ملینر کے بیٹے کو اس سے فیس لے کر, اچھی خاصی فیس لے کر اس کو ایک اچھا ماحول دینا, اس کی اچھی تربیت کرنا یقیناً ثواب ہے. کیونکہ یہ بنے گا تو لاکھوں کو سپورٹ کرے گا, یہ بگڑے گا تو لاکھوں کو نوچے گا, لاکھوں کو کروڑوں لوگوں کی زندگی کو تباہ کرے گا اپنے مفاد کے لیے, گندگی پھیلائے گا. بنے گا تو رحمت بنے گا, لوگوں کو سپورٹ کرنے والا بنے گا, انسانیت کو کنٹریبیوٹ کرنے والا بنے گا. کروڑ پتی بچوں کے لیے بھی معیاری ماحول والے اسکولز کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب شاہین جبکہ ایک ملکی تحریک بن چکا ہے تو اس کامیابی کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے من جانب اللہ, جیسا کہ میں بتایا کہ جب بھی خیال آتا گیا اور میں اس کو خواہش میں بدلا اور محنت شروع کیا. یہ ساری چیزیں وہ اس خیال کا نتیجہ ہے. اسکول خیال کی وجہ سے شروع کرے, AICU ایک خیال کی وجہ سے بنا, دینی تعلیم اسکول میں ایک خیال, عصری تعلیم مدرسوں میں جو ہے ایک خیال, ایک خیال کی وجہ سے آیا. اور جو ہے الحمدللہ اگر میں تفصیلی بولوں تو بہت زیادہ وقت لگے گا. نہیں بتائیے سر. نہیں مجھے سر یہ آپ نے جو AICU کی بات کہی ہے نا تو مجھے بہت پسند ہے. اس کے بارے میں آپ اور زیادہ کھل کے بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین بھی سنیں اس بات کو. جی, جس وقت ہم ٹیوشن فری کر دیے اور یہ بتا دیے تھے کہ ہم 10 مرتبہ پڑھائیں گے, ہم پڑھائیں گے, کوئی ایڈیشنل فیس نہیں لیں گے. جی جی,
تو اس وقت 2-3 مہینے کے بعد ہم کو لگا کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. جی. تو ذمہ داری ہماری تھی ان کو ہم جی ایکسٹرا کلاس, ریمیڈیل کلاس, اسپیشل کلاس, اسکول آفٹر اسکول, ساری کوششیں کر لیے اور بڑی فکر کے ساتھ اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرے اور مسئلے کے حل کی تلاش میں کوشش کرے. تو ہم کو احساس ہوا کہ یہ ضرورت پڑ رہی ہے میتھس اور لینگویج کی کمزوری کی وجہ سے. تو ہم یہ کانسیپٹ کو پکڑ لیے کہ میتھس اور لینگویج ٹھیک کرنا ہے. بعد میں جو ہے بھائی 1 گھنٹے کے لیے ہاسپٹل میں جنرل وارڈ سے آئی سی یو میں 1 گھنٹے کے لیے لیا کہ روزانہ واپس لاتے ہیں کیا؟ نہیں, وہاں لے جاتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں, جب ٹھیک ہونے کے بعد پھر جنرل وارڈ میں بھیجتے ہیں. جی جی ہاں. تو احساس ہوا ہمارے کو, تو ہم بولے کہ نہیں, فل ٹائم جو ہے بچوں کو رکھیں گے, اس کی بنیادیں ٹھیک کرنے کے لیے رکھیں گے, اور جب ٹھیک ہو جائے گا تو جائیں گے. تو پھر سوال آیا وہ اسکول کے سلیبس کا کیسا؟ جی جی اچھا ٹیچر کرتے نا, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اچھا جی. بھائی میتھس اور لینگویج سے کمزور ہیں, اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں, اس کو سوشل پڑھا رہے ہیں, عجیب عجیب. تو ہم بولے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بچہ کبھی بھی جائے گا تو فالو کر لے گا انشاءاللہ. تو اس کو فل ٹائم رکھنا شروع کرے, اور پھر مختلف ایج کے بچوں کو رکھے. اے آئی سی یو میں اب ہمارے پاس 4 ٹیچر ہیں, بچے زیادہ ہیں, تو مکس کرنا شروع کرے. اور ڈفرینٹ ایج کے بچے ہیں, ڈفرینٹ لیول کے بچے ہیں. کسی کو 15 دن میں ٹھیک ہو رہا چلے جا رہا ہے, کوئی 2 مہینے میں ٹھیک ہو رہا چلے جا رہا ہے واپس. جیسا ہاسپٹل میں آئی سی یو میں کوئی ڈیٹ فکس رہتی ہے کیا ٹائم؟ نہیں, اتنے دن کا کورس ہے, جب ٹھیک ہو جائے. میں بات کہنا چاہوں گی کہ آئی سی یو میں تو آج کل جو آرٹیفیشل وینٹیلیشن لگا کر جو ہے مریض کو رکھا جاتا ہے, مر بھی جاتا ہے تو بتایا نہیں جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے. الحمدللہ ہمارے اے آئی سی یو میں ایسا نہیں ہوتا, اور ہمارے اے آئی سی یو سے نکلا ہوا واپس پھر اے آئی سی یو میں نہیں آتا. جیسے کہ آئی سی یو سے نکلا ہوا کبھی پھر واپس آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میں نے صحیح بات کہی نا ڈاکٹر. بالکل بالکل, یہ مجھے احساس ہے اس بات کا. ظاہر ہے ہم ایسا نہیں کرتے, اور کوئی اے آئی سی یو میں ایسا نہ ہو. جی اللہ نہ کرے. جی ہاں جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ انجینئر ہیں پیشے کے حساب سے, اور آپ کو ڈاکٹر کی اعزازی ڈگری کون سی یونیورسٹی سے ملی؟ یہ گلبرگہ یونیورسٹی کی طرف سے یہ اعزازی آنرری ڈاکٹریٹ دی گئی ہے. وہ 25 سال جب شاہین کے ہوئے تھے تو 25 سالہ تعلیمی خدمات میں اعتراف میں دیا گیا تھا. اور گورنمنٹ آف کرناٹکا کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ راجیہ ایوارڈ 2013 میں. اور اس کے بعد آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سر سید ایکسلنسی ایوارڈ دیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ آپ کو جو ہے اسکاٹ اینڈ گائیڈس کی جانب سے بھی قومی ایوارڈ جو ہے جیسے کہتے ہیں سلور ایلیفنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا, اور خاص طور پر آپ کو اتر پردیش کی گورنر نے دیا ہوا ایوارڈ. تو یہ تمام ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں, کیسا لگا, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یقیناً یہ ایوارڈ وغیرہ سے تھوڑا ہمت افزائی تو ہوتی ہے, اور جو ہے ذمہ داری کا احساس بھی بڑھا. جی جی ہاں, کیا اور زیادہ کرنا ہے, لوگوں کی امیدیں بڑھتی گئی. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ لوگوں کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. اور خواہش ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی شاہین میں ہو رہا ہے, یہ ملک بھر میں پھیل جائے. اور خاص طور پہ ہم اب فوکس کر رہے ہیں بہار اور یو پی میں. الحمدللہ بہار اور یو پی میں شاہین کو سارے لوگ دیہاتوں میں محلوں میں جانتے ہیں. اور بیدر میں شاہین میں 6000 اسٹوڈنٹ ہر ہاسٹل میں ہیں, پورے انڈیا سے آتے ہیں. اب کرناٹکا کے بعد آپ کے پاس جو ہے نیشنل جو ہے کے لیول کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, باہر کے بھی ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. این آر آئیز گزشتہ 15 سال سے این آر آئیز آ رہے ہیں. اور اب شاہین بیدر میں جو اسٹوڈنٹ ہیں اس میں کرناٹکا کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ بہار کے ہیں, تھرڈ ہائیسٹ یو پی کے ہیں, اس کے بعد 4th مہاراشٹر کے ہیں. اور بڑی تعداد میں پورے ریاست تمام ریاستوں سے بچے آ رہے ہیں. اور ہمارے برادران وطن اپنی لاڈلیوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو شاہین ہاسٹل میں رکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں. اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر سے زیادہ محفوظ ہیں وہاں پر. اور شاہین جو ہے بیدر میں کمیونل ہارمونی میں شاہین کا الحمدللہ بڑا کنٹریبیوشن ہے. بلکہ میرا ماننا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن, ہمارے مدرسے, ہماری عبادت گاہیں معاشرے میں بھلائی کو پھیلانے اور برائی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے.
انسٹیٹیوشن کے ذریعے برائی کو, انسٹیٹیوشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم دینا, کون سے کورس کی اہمیت ہے پڑھا دینا اور چھوڑ دینا, نہیں, معاشرے کی برائی, معاشرے میں کن کن قسم کی برائیاں ہیں اس کی لسٹ بنانا اور ذہن سازی کرنا کہ جو ہے یہ معاشرے ہمارے طلباء کے ذریعے معاشرے میں جو ہے, جیسا کہ میرا ماننا ہے پیار و محبت آج ہمارے ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہماری ملک کی ضروریات میں سے پاور پلانٹس, انفراسٹرکچر, انڈسٹریز, ایکسپورٹ, ٹھیک ہے, لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کے ضرورت ہے پیار و محبت. تو ہمارے ادارے وہ سب مادی ضروریات ہیں. جی ہاں, تو یہ جو ملک کی ترقی میں پیار و محبت کے بغیر ہمارا ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا. وشال مہان دیش, جی ہاں, وسیع و عریض ملک, ہمارا ملک عزیز کی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم پیار و محبت کو, بلکہ میں ملت کے ہر فرد کو اس دوران تو خصوصاً ریکویسٹ کر رہا ہوں, پیار و محبت پھیلائیے, نفرتوں کا ماحول ختم کیجیے. ہم بیدر میں ایک اور مہم چلا رہے ہیں. جی ہاں, بتائیے سر. بیدر کو بگر فری بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا ہاں, بیدر کو ہیٹریٹ فری بنانا چاہ رہے ہیں, بگر فری بنانا چاہ رہے ہیں, پاورٹی فری بنانا چاہ رہے ہیں اور ڈرگ فری بنانا چاہ رہے ہیں. جی اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. دعا کیجئے یہ ماڈل سکسیسفل ہو جائے. یہ انسٹیٹیوشن کے ذریعے یہ کام ہو رہا, مسجد کے ذریعے یہ کام ہو, مندر کے ذریعے کام ہو, چرچ کے ذریعے کام ہو. مثال کے طور پر ہم طے کر رہے ہیں مسجد, ایک مسجد ہے اور اس مسجد کا علاقہ ہے, تو مسجد کا علاقہ طے ہونا چاہیے اور مسجد کے گھر علاقے میں کتنے گھر ہیں وہ طے ہونا چاہیے, اور مسجد کے علاقے کے لوگ اور مسجد کے ذمہ داران مل کے اس مسجد کے علاقے میں برائیوں کو ختم کرنا, بھلائیوں کو پھیلانا. اب یہ چاروں پانچوں جو برائیوں کا میں ذکر کر رہا, معاشرتی برائیاں ہیں, اس میں فی الحال بیدر میں جو کام چل رہا ہے جس میں سب کا سپورٹ ہے, ہر مذہب کا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, پولیس ڈپارٹمنٹ کا, این جی اوز کا, سب کا سپورٹ ہم کو مل رہا ہے. ہم بیدر کو بگر فری بنانا چاہ رہے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ نکالے کہ مساجد میں جا کر ہم معلوم کر رہے ہیں وہاں کے مسلیان سے, کیا آپ کی مسجد کے علاقے میں کوئی حقیقی مجبور ہے جس کا گزر بسر مانگے بغیر نہیں ہوتا؟ تو بتا رہے نہیں, اس طرح کے سروے کرواتے ہیں. ہاں, 137 میں سے 135 مساجد کو ہم کور کرے ہیں, تو ہم کو پتا چلا کہ صرف اور صرف 25 ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً مجبور ہیں, تو ان کی ضرورت ان کے گھر بیٹھے پوری کرنے کا طے کرے ہیں. اور بیدر میں ہم اعلان کر رہے ہیں کہ واقعتاً حقیقت یہ ہے کہ پروفیشنل بھیک مانگنے کو دھندا بنا لینا حرام ہے, اسلام میں حرام ہے, اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا شرعاً گناہ ہے. لوگ لاشعوری طور پہ باہر نکلتے ہوئے یہ گناہ کرتے آئے ہیں, ہم دیکھے ہیں. میں پوری ملت کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ گناہ نہ کریں, پروفیشنل لوگوں کو بھیک دینا بند کر دیں, اور سروے کریں. ایکٹ لوکلی تھنک گلوبلی والا فارمولا, مسجد کو مرکز بنا کے یہ کام ہو سکتے ہیں, اور مسجد کو مرکز بنا کے معاشرتی دیگر برائیوں کو ختم کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس بات کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رات میں بچے 1:30-2 بجے تک 3 بجے تک باہر گھومتے پھرتے ہیں, یہ معاشرتی برائی ہے. تو مسجد کے ذمہ دار اور مسجد کے علاقے کے ذمہ دار اپنے علاقے میں یہ برائی کو ختم کرنا ہے. اپنی مسجد کے علاقے میں ڈرگس کا استعمال ہوتا ہے, تو آپ اپنی مسجد کے علاقے میں محنت کریں, یہ ڈرگس کے استعمال کے خلاف کام کریں. یہ گٹکا بیچنے والے لوگ دکانداروں سے ریکویسٹ کر کے اس کو کوشش کریں. مسجد کے علاقے میں یہ برڈے نام کی چیز ایک برائی ہے, یہ برائی ہے, معاشرتی برائی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر بہت خوب آپ نے بات کہی. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ مسجدوں کے جو ہے ہماری دینی رہنما ہیں ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ جب وہ خطبہ دیا کرتے تو نوجوانوں کو اخلاق کی تعلیم دیں. ہمارے پاس اکثر نوجوانوں کی شکایت ہے کہ مولوی ملوا جو ہے صرف جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں, اور بس اتنا ہی کرتے, جنت اور جہنم کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتے. دیکھیے وہ تبدیلی کے لیے شاید وقت لگے گا, پرسنل بورڈ کی طرف سے ہے یا کئی لوگ ہیں کوششیں کر رہے ہیں. دیکھیے خطبے میں جو ہے حالات حاضرہ پہ گفتگو ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, ایشوز جو ہیں ہونا چاہیے, نوجوانوں کو بتانا چاہیے, برائی کو برائی بولنے کا جو ہے ماحول ہو, بھلائی کی تائید, جرأت ہونی چاہیے. جہاں کہیں جو ہے بھلا کام ہو رہا ہے اس کی تائید و ستائش ہو. بالکل. جہاں کہیں برائی ہے اس کا کھلا ناپسندیدگی کا اظہار کا ایک ماحول بنے, تب جا کے معاشرے سے وہ ہے برائیاں ختم ہوں گی. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ نسل کے نوجوانوں کو کن اقدار اور کن اصولوں پر چلنے کا آپ مشورہ دیں گے؟
देखिए ये आपने इतनी बेहतरीन बातें की नीट हैं। पेपर लीक हुआ और मैं सुना, अफसोस, मुल्क भर में हमारे कुछ बेटे बेटियां जी इंतहाई इकदाम खुदकशी कर रहे हैं। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि खुशहाल ज़िंदगी के लिए किसी को डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, है, IAS IPS बनना ज़रूरी नहीं है है। जी। खुशहाल ज़िंदगी के लिए अल्लाह से डरने वाला बनो, लोगों से हमदर्दी करने वाला बनो, माँ बाप को रिस्पेक्ट देने वाला बिल्कुल बनो, ठीक, बिल्कुल सही इंसानियत की खिदमत करने वाला, प्यार और मोहब्बत फैलाना वाला बनो, मेहनती बनो। ये बन जाएंगे तो इसके बरकत में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS भी बन जाएंगे और कामयाबी इसमें है। ये लोग खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। क्या दुनिया के पूरे डॉक्टर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या दुनिया के पूरे IAS खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं एक ऐसे IAS से मेरा साबिका हुआ था जी। वो अपनी बीवी को रोड पर ले जाके मारता था। अरे और आधा दिन बेहोशी के आलम में रहता था। किसी से नफरत करता, दुश्मनी करता तो पीछे पड़ जाता था। अच्छा। और सुना कि जो है हादसा भी हो गया। बहल इसका मतलब यह है कि IAS होना कामयाबी और खुशहाल जिंदगी की निशानी है। डॉक्टर बनना, बाहर की जिंदगी अगर अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदरूनी हालात तो ये नीट के पेपर की वजह से या दुनिया के किसी एग्जाम 10th 12th नीट एग्जामिनेशन की वजह से मायूसी से दूर रहना चाहिए जी। और जो है अल्लाह का काम करके कामयाब बना देता है। ऐसे 50 मिसालें मैं देखा हूँ। और हमारे नौजवान जो है अपना ख्याल रखें और माँ बाप अपने औलाद को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने की या IAS IPS बनाने की फिक्र के बजाय साथ ही साथ ये भी फिक्र करें कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब इजारे का दरिया बन जाए, मेरे लिए जन्नत के हुसूल का दरिया बन जाए, जन्नत में दर्जात के बुलंद करने का दरिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, मिल्लत भी कामयाब। ये एहसास होना चाहिए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा कहा। अच्छा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले आपने अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र किया, आप वहाँ की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं, तो आप बताइए कि वो क्या कौन सी होती है सरगर्मियाँ जिसमें आप हमेशा जो हिस्सा लेते रहते हैं? देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला में का रुकन हूँ मैं जी। अच्छा माशाअल्लाह। और हमारे सदर मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल रहमानी साहब और दीगर अरकान जो है इस्लाह माशरा के उन्वान पर खास तौर पे शादियों में फजूल खर्ची खत्म हो जाए वो जिम्मेदारी दिए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो बताता हूँ कि हदीस पाक का मफहूम है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो और लोग जो है प्लान बनाकर सुन्नत की मुखालिफत करता है। निकाह को जिसको मेरी सुन्नत कहा गया, एक बड़ी सुन्नत है जिसको मेरी सुन्नत कहा गया है, उसकी जो है सुन्नत की धज्जियां उड़ाने के लिए कोई 2 साल से आरज़ू करता है। अच्छा। कोई 1 साल से आरज़ू करता है और उसमें फूफू की, चाची की, मामी की और रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की भी ख्वाहिश होती है आइए हम सब मिलकर इस सुन्नत की धज्जियां उड़ाएंगे जी। वो क्या वो करेंगे, ये करेंगे, फजूल खर्ची करेंगे, बड़ी आरज़ुओं के साथ जो है सुन्नत की मुखालिफत खुली आजकल तो बहुत ज्यादा होती है। जबकि बेहतरीन निकाह हुआ है जिसमें कम खर्च के मामले में वक्त भी कम खर्च हो, मेहनत भी कम खर्च हो, पैसा भी कम खर्च हो। 6 महीने से तैयारी चल रही और आरज़ू है क्या चलो हम सुन्नत की मुखालिफत करेंगे। शर्म आना चाहिए। वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पर औलाद की तालीम से ज्यादा बल्कि डबल से ज्यादा उसकी तालीम पे खर्च होता है। ये बुराई खत्म हो जाए तो दीगर 50 बुराइयां खत्म हो जाएंगी और लड़के के वालिद के 1 रुपए भी खर्च करने की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर वो दबाव का शिकार होता है। वो रिश्तेदारों का दबाव, मोहल्ले वालों का दबाव, दोस्त अहबाब का दबाव, एहसास कमतरी अबतरी का शिकार होता है। उसका दिमाग मफलूज हो जाता है। लेकिन वो ऐसे दबाव में दावत देता है आओ मेरी बेटी का निकाह है खाओ। ये जाने वालों की गलती है, जाने वाले की गलती है। देखिए आपके नहीं जाने से कोई बुरा नहीं मानने वाला है और खासतौर पर लड़के वाले जो करते हैं ना सब जो मुतालिबा करते हैं जहेज वगैरह का, उसकी वो सब होने के बाद एक एडिशनल बर्डन अचानक देते हैं जाके। सोब हो जाने के बाद बोलते हैं नहीं हम बहुत शरीफ लोग हैं,
ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں جی جی اور ہم جو ہے معزز لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اور ہمارے 500 لوگوں کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کرو. ہاں جی وہ بیچارہ پہلے سے پریشان ہے. 10-20 لاکھ کا خرچ کر لیا, پھر 12 لاکھ روپے ایڈیشنل. ہاں ہاں اور یہ پوری بے شرمی کے ساتھ بھیک مانگ کے 500 لوگوں کی دعوت لیتے ہیں, اور بلکہ ضمیر بیچ کر دعوت لیتے ہیں. گھر جاتے ہیں کامیابی کے ساتھ, جا کے بولتے ہیں کہ چلو کھانے کے لیے چلو. جا کر کھانے والوں کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ بھیک مانگ کے لایا, بھیک مانگ کے لایا ہے, بھیک مانگ کے لایا ہے, ضمیر کو بیچ کر آیا ہے اور بول رہا ہے کہ چلو کھانے کے جائیں گے. اور یہ لوگ جاتے ہیں, ارے ہم لڑکے والے ہیں, بلکہ شان سے بھیک مانگی ہوئی دعوت میں اکڑ کے کھاتے ہیں. جی ہاں, یہ کہاں ہے, یہ اسلام میں کہاں پر ہے یہ؟ اور اگر دعوت اچھی نہ ہو تو جو ہے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. جی ناراض ہو کے جاتے ہیں, 3 مہینے کے بعد یاد بھی نہیں رہتا, لیکن 10 سال تک وہ محفوظ رہتا ہے بیچارہ. کتنوں کے گھر بک گئے, کتنوں. اور پھر بے برکتی الگ جو سننے میں آ رہا ہے, یہ لو میرج میں 20% سے زیادہ فیلئر ہو رہے ہیں اور طلاق ہو رہے ہیں. اوسطاً 5% شادی کے 1 مہینے کے بعد طلاق ہو جا رہی ہے. 5% چل رہا ہے. میں جو پرانی فگر ہوگی شاید یہ اللہ رحم کرے. یہ شادیوں میں فضول خرچی بھی ایک یہ لعنت ہے, جس کی وجہ سے یہ برائی ہو رہی ہے. سنت کو سنت کی طرح کرو بھائی. کوئی اور سنت ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے, متاثر کرنے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے. یہ ایک عبادت ہے, اس کو عبادت کی طرح ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بالخصوص والدین اور اساتذہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, والدین اپنی ترجیحات میں سب سے اہم ترین ترجیح تعلیم اور تربیت پہ دیں. تربیت, ہاں. اور کسی بزرگ سے پوچھا میں یہاں پر کہنا چاہوں گی تربیت اور پھر تعلیم, کیونکہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. تو تربیت اور تعلیم, معافی چاہتی ہوں, پہلے تربیت ہے جی, اور ترجیحات میں جو ہے تربیت ہو. اور جو ہے ٹیچرز جو ہے ایک مقدس پیشہ ہے. جی, مقدس پیشہ ہے. سخت محنت کیجیے بھئی, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اوپر والا تو پوچھنے والا ہے. جی, وہ تو دیکھ رہا ہے. ڈی ڈی پہ ہی نہیں دیکھتے. جی جی, آپ لکھتے وقت فارمیٹی کر رہے ہیں, جی, لکھ رہے ہیں, بچے نے اسکور کر لیا, یہ یونٹ ٹیسٹ میں مارکس لکھ لیا, کر لیا ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. جی, یہ دیکھیے. اور بہرحال ہم سب مل کر ہی پیرنٹس, ٹیچرز, اسکولز, سب مل کر ایک پلان بنائیں کہ وہ یہ کہ ہم نسل کو بنائیں گے. جی, نسل ہی اصل ہے. 2 قدم پیچھے ہٹیں گے. جی, حالات کا رونا نہیں روئیں گے. جی, صبر کریں گے اور تیاری کریں گے. 10 سال 20 سال کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ. اور سب سے خاص بات میں جو بتایا, پیار و محبت پھیلائیں گے. 10-20 سال 25 سال میں انشاءاللہ اگر ہماری نسل دینے والی بن جائے تو انشاءاللہ دنیا لینے والی نہ بنے, لینے والی نہ بنے. ہماری ملک کو, ہماری کنٹری کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے, انسانیت کو دینے والے بنے. اگر یہ دینے والے بنے تو دنیا عزت کرے گی, حالات بدلیں گے, اور یہ نسل کو تیار کرتے ہوئے ہی یہ ٹارگٹ پورے کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت ہی مفید, کارآمد اور بہترین اخلاقی باتیں کی, نصیحتیں کی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, یہ تھے ہمارے آج کے معزز مہمان, شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹ کے بانی اور چیئرمین عالی جناب عبدالقدیر صاحب. عبدالقدیر صاحب کے گفتگو سے ہمیں احساس ہوا کہ اگر نیت سچی ہو, مقصد واضح ہو اور عزم بلند ہو تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں ہے. آج آپ کی کوششوں کا ثمر ہے کہ شاہین گروپ صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تعمیری فکر بن چکا ہے, اور جس سے ہزاروں تشنگان علم سیراب ہو رہے ہیں. ہماری نیک خواہشات ڈاکٹر عبدالقدیر اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو استحکام بخشے اور آپ اسی طرح سے ملک اور قوم کے نوجوانوں کا مستقبل روشن کرتے رہیں, اور شاہین کے پروں سے اڑان کرنے والے طلباء و طالبات ملک اور قوم کا نام روشن کرتے رہیں. آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں, نئی شخصیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے سبیہ زبیر کو اجازت دیجیے. خوش رہیے اور اپنی ذات
سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ بات تعلیم کی ہو رہی تھی تو میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گی کہ تعلیم کی ضرورت انسان کے لیے ہے. تعلیم کی ضرورت انسان کے لیے ہے. درکار مال دولت انسان کے لیے ہے. گر یہ نہیں تو رکھنا ایک بات یاد میری, گر یہ نہیں تو رکھنا ایک بات یاد میری, ہر ہر قدم پہ ذلت انسان کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ.